بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بعد عرب کے دستور کے مطابق آپ کے لیے دایا کی تلاش کی گئی اور حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت ابی ذؤیب کی قسمت کا ستارہ چمکا۔ یہ قبیلہ بنی سعد بن بکر کی ایک خاتون تھی۔ رضاعت کے دوران حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت کے ایسے مناظر دیکھے کہ حیران ہو کے رہ گئیں۔ انہی کی زبانی سنیے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کیا کرتی تھی کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنا ایک چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ لے کر بنی سعد کی کچھ عورتوں کے قافلے میں اپنے شہر سے باہر دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں نکلی۔ یہ قحط سالی کے دن تھے اور قحط نے کچھ باقی نہ چھوڑا تھا۔ میں اپنی ایک سفید گدھی پر سوار تھی اور ہمارے پاس ایک اونٹنی بھی تھی، لیکن بخدا اس سے ایک قطرہ دودھ نہ نکلتا تھا۔ ادھر بھوک سے بچہ اس قدر بلکتا تھا کہ ہم رات بھر سو نہیں سکتے تھے۔ نہ میرے سینے میں بچے کے لیے کچھ تھا، نہ اونٹنی اس کی خوراک دے سکتی تھی۔ بس ہم بارش اور خوشحالی کی آس لگائے بیٹھے تھے۔ میں اپنی گدھی پر سوار ہو کر چلی تو وہ کمزوری اور دبلے پن کے سبب اتنی سست رفتار نکلی کہ پورا قافلہ تنگ آ گیا۔ خیر ہم کسی نہ کسی طرح دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ پہنچ گئے۔ پھر ہم میں سے کوئی عورت ایسی نہ تھی جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش نہ کیا گیا ہو، مگر جب اسے بتایا جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لینے سے انکار کر دیتی، کیونکہ ہم بچے کے والد سے داد و دہش کی امید رکھتے تھے۔ ہم کہتے کہ یہ تو یتیم ہے، بھلا اس کی بیوہ ماں اور اس کے دادا کیا دے سکتے ہیں۔ بس یہی وجہ تھی کہ ہم آپ کو لینا نہیں چاہتے تھے۔ آخر میں سب کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا، صرف میں رہ گئی۔ خالی ہاتھ واپس جانا مجھے اچھا نہ لگا۔ میں نے کہا کہ جا کر اسی یتیم بچے کو لے لیتی ہوں۔ میرے شوہر نے بھی کہا کہ کوئی حرج نہیں، ممکن ہے اللہ اسی میں ہمارے لیے برکت دے۔ میں نے جا کر بچہ لے لیا اور محض اس بنا پر کہ مجھے کوئی اور بچہ نہ مل سکا۔ جب میں بچے کو لے کر واپس اپنی ڈیرے پر آئی اور اسے اپنی آغوش میں رکھا تو اس نے جس قدر چاہا دونوں سینے دودھ کے ساتھ اس پر امٹ پڑے اور اس نے شکم سیر ہو کر پیا۔ اس کے ساتھ اس کے بھائی نے بھی شکم سیر ہو کر پیا۔ پھر دونوں سو گئے، حالانکہ اس سے پہلے ہم اپنے بچے کے ساتھ سو نہیں سکتے تھے۔ ادھر میرے شوہر اونٹنی دھونے گئے تو دیکھا کہ اس کا تھن دودھ سے لبریز ہے۔ اس نے اتنا دودھ دیا کہ ہم دونوں نے نہایت آسودہ ہو کر پیا اور بڑے آرام سے رات گزاری۔ صبح ہوئی تو میرے شوہر نے کہا، حلیمہ خدا کی قسم تم نے ایک بابرکت روح حاصل کی ہے۔ میں نے کہا مجھے بھی یہی توقع ہے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد ہمارا قافلہ روانہ ہوا۔ میں اپنی اسی خستہ حال گدھی پر سوار ہوئی اور اس بچے کو بھی اپنے ساتھ لیا، لیکن اب وہی گدھی خدا کی قسم پورے قافلے کو کاٹ کر اس طرح آگے نکل گئی کہ کوئی گدھا اس کا ساتھ نہ پکڑ سکا۔ میرے ساتھ والیاں حیران ہو کر کہتی تھی کہ کیا اسی گدھی پر سوار ہو کر تو آئی تھی؟ میں اس بات میں جواب دیتی تو کہتی کہ اس کا یقیناً کوئی خاص معاملہ ہے۔
پھر ہم بنو سعد میں اپنے گھروں کو واپس آ گئے۔ علاقے میں قحط کا وہی عالم تھا، لیکن میری بکریاں چرنے آتی تو آسودہ حال اور دودھ سے لبریز واپس آتی۔ ہم دودھتے اور پیتے، جبکہ کسی اور انسان کو دودھ کا ایک قطرہ بھی نصیب نہ ہوتا تھا۔ اسی طرح ہم اللہ کی طرف سے مسلسل اضافے اور خیر کا مشاہدہ کرتے رہے، یہاں تک کہ اس بچے کے 2 سال پورے ہو گئے اور میں نے دودھ چھڑا دیا۔ اب بچے کو ماں کے پاس واپس جانا تھا، لیکن ہماری خواہش تھی کہ یہ ہمارے پاس ہی رہے، اس لیے ہم نے اس کی ماں سے گفتگو کی کہ کیوں نہ آپ اپنے بچے کو میرے پاس ہی رہنے دیں کہ ذرا مضبوط ہو جائے، کیونکہ مجھے اس کے متعلق مکہ کی وبا کا خطرہ ہے۔ غرض ہمارے مسلسل اصرار پر انہوں نے بچہ ہمیں واپس دے دیا۔ ولادت کے 4 یا 5ویں سال شق صدر یعنی سینہ مبارک چاک کیے جانے کا واقعہ پیش آیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو سعد میں حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہی مقیم تھے۔ صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس واقعے کی تفصیل کچھ یوں آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو پکڑ کر لٹایا اور سینہ چاک کر کے دل نکالا، پھر دل سے ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا، یہ تم سے شیطان کا حصہ ہے۔ پھر دل کو ایک طشت میں زمزم کے پانی سے دھویا اور پھر اسے جوڑ کر اس کی جگہ لوٹا دیا۔ ادھر بچے دوڑ کر حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا گیا۔ سب لوگ فوراً وہاں پہنچے تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلامت ہیں، لیکن گھبرائے ہوئے ہیں۔ اس واقعے کے بعد حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعدیہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکے واپس ان کی والدہ کے پاس لے آئیں۔ حضرت آمنہ اس وقت یثرب مدینہ سے اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کر کے واپس آ رہی تھیں۔ ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی خادمہ ام ایمن اور حضرت عبد المطلب بھی تھے۔ راستے میں آپ کی طبیعت خراب ہوئی اور ابوا کے مقام پر آپ وفات پا گئیں۔ حضرت عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی اولاد سے بڑھ کر چاہتے اور بڑوں کی طرح ان کا احترام کرتے تھے۔ ابن ہشام کا بیان ہے کہ عبد المطلب کے لیے خانہ کعبہ کے سائے میں فرش بچھایا جاتا، ان کے سارے لڑکے فرش کے ارد گرد بیٹھ جاتے، عبد المطلب تشریف لاتے تو فرش پر بیٹھتے۔ ان کی عظمت کے پیش نظر ان کا کوئی بیٹا فرش پر نہ بیٹھتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے تو فرش پر بیٹھ جاتے۔ ان کے چچا بے ادبی جان کر انہیں اتارنا چاہتے تو عبد المطلب انہیں روکتے اور فرماتے، میرے اس بیٹے کو چھوڑ دو، بخدا اس کی شان نرالی ہے۔ پھر انہیں پاس بٹھا لیتے، پیار سے تھپتھپاتے اور انہیں دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے رہتے۔ حضرت ابو طالب نے اپنے بھتیجے کا حق کفالت بڑی خوش اسلوبی سے ادا کیا اور اپنی اولاد سے بڑھ کر انہیں عزیز رکھا۔ آپ کی زندگی کے اس دور چند غیر معمولی واقعات بھی پیش آئے۔ مثلاً ابن اسحاق نے جلحمہ بن عرفطہ سے روایت کی ہے کہ میں مکہ آیا، لوگ قحط سے دوچار تھے۔ قریش نے کہا، ابو طالب وادی قحط کا شکار ہے،
چل کر بارش کی دعا کیجیے۔ ابو طالب ایک بچہ ساتھ لے کر آئے جسے دیکھ کر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ابر آلود سورج ہے جس سے گھٹا بادل ابھی ابھی چھٹا ہے۔ اس کے ارد گرد اور بھی بچے تھے۔ ابو طالب نے اس بچے کا ہاتھ پکڑ کر اس کی پیٹھ کعبہ کی دیوار سے ٹیک دی۔ بچے نے ان کی انگلی پکڑ رکھی تھی۔ اس وقت آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا نہ تھا، لیکن دیکھتے دیکھتے ادھر ادھر سے بادل کی آمد شروع ہو گئی اور ایسے دھواں دھار بارش ہوئی کہ وادی میں سیلاب آ گیا اور شہر و بیاباں شاداب ہو گئے۔ بعد میں ابو طالب نے اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح میں کہا تھا، وہ خوبصورت ہیں، ان کے چہرے سے بارش کا فیضان طلب کیا جاتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 12 برس کے لگ بھگ۔ بعض روایات کے مطابق جن کی استندی حیثیت مشکوک ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 12 برس کے لگ بھگ تھی تو ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر تجارت کے لیے ملک شام کے سفر پر نکلے اور بصرہ پہنچے جو کہ شام کا ایک مقام اور حوران کا مرکزی شہر ہے۔ اس وقت یہ جزیرہ العرب کے رومی مقبوضات کا دارالحکومت تھا۔ اس شہر میں جرجیس نامی ایک راہب رہتا تھا جو بحیرہ کے لقب سے معروف تھا۔ جب قافلے نے وہاں پڑاؤ ڈالا تو یہ راہب اپنے گرجا سے نکلا، قافلے کے اندر آیا اور اس کی میزبانی کی، حالانکہ اس سے پہلے وہ کبھی باہر نہیں نکلتا تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کی بنا پر پہچان لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر کہا، یہ سید العالمین ہیں، اللہ انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گا۔ ابو طالب نے کہا، آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ اس نے کہا، تم لوگ جب گھاٹی کی اس جانب نمودار ہوئے تو کوئی بھی درخت یا پتھر ایسا نہ تھا جو سجدہ کے لیے جھک نہ گیا ہو، اور یہ چیزیں نبی کے علاوہ کسی اور انسان کو سجدہ نہیں کرتی۔ پھر میں انہیں مہر نبوت سے پہچانتا ہوں جو کندھے کے نیچے نرم ہڈی کے پاس سیب کی طرح ہیں، اور ہم انہیں اپنی کتابوں میں بھی پاتے ہیں۔ اس کے بعد بحیرہ راہب نے ابو طالب سے کہا کہ انہیں واپس بھجوا دو، ملک شام نہ لے جاؤ کیونکہ یہود سے خطرہ ہے۔ اس پر ابو طالب نے بعض غلاموں کی معیت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ واپس بھیج دیا۔